آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جناب حافظ اسحاق ڈار صاحب نے ایک حافظ ہی ایسی حافظہ میں نہیں پھنسے ہوئے حافظ اسحاق ڈار صاحب نے ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور وہ کارنامہ یہ انہوں نے سر انجام دیا ہے کہ جتنا تیل کے نرخوں میں انہوں نے آئی ایم ایف سے ڈیل ہونے کے بعد یا پہلے کمی فرمائی تھی، وہ ساری کی ساری کمی انہوں نے واپس لے لی، اور ایک ہی گو کے اندر 20 روپے 19 روپے 90 پیسے کا مطلب 20 روپے ہی ہوتا ہے، 20 روپے اضافہ فرما دیا ہے تیل کی قدر کے اندر، ٹھیک ہے، اور جس کی بنا پہ ان کے اوپر ان گنت قسم کا تبرہ ہو رہا ہے۔ آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن اس کی جو سائنٹیفک ریجن ہے، جو معاشی اس کی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو عمران احمد خان نیازی صاحب نے ایگریمنٹ کیا تھا، اور جو کہ اطلاق ہوا ہے اس کے اور جس کی بنیاد کے اوپر ہمیں $3 ارب کا پیکج ملا ہے، اس کی بنیاد یہ تھی کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ $1 کے ارد گرد ہوگی۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو $1 آج کے دن میں 287 کا ہے، اور پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے بعد جو قیمت ہوئی ہے وہ 272 روپے ہوئی ہے، اور وہ 287 کا ڈالر ہے، تو 15 روپے ابھی بھی آپ کو ریلیف دیا ہوا ہے، 16 روپے آپ کی حکومت نے، تو 287-88 کا ہے، تو 15-16 روپے ابھی بھی ریلیف ہے یار۔ تو آپ ناشکری قوم ہیں، آپ اس بات کو غور نہیں کرتے، لیکن یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے کہ $1 کا پر لیٹر ہونا ہے، رہنا ہے۔ اب آپ اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ یار ڈالر کی قدر کم کرنے کی کوشش کریں، تو وہ آپ کو ہم نے بتا دیا تھا ہے کاشف شیخ صاحب کی وجہ سے، کہ کاشف صاحب نے فرمایا ہے تو چلتے میں آیا۔ کاشف صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بڑے لوگ جو ہیں وہ ڈالر میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہائر لیول کے اوپر ڈالر خرید بیٹھے ہیں اوپن منڈی سے، اب انہوں نے اس لیول پہ جائے، وہ اپنا پروفٹ کما کے اس کو بیچیں تو پھر وہ اجازت دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بڑے لوگ جو ہیں وہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، اس لیے میں اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ڈالر کی قیمت نیچے نہیں آ سکتی تو پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی۔ لیں جناب، یہ ایک میسج ہے، یہ صاحب جو ہیں یہ عمران خان کے خلاف کچھ تو بڑا سے بڑا فرما رہے، میں سر اوائڈ ہی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ السلام علیکم دادا، مظہر علی بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے۔ اچھا سر، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جب آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی ڈالر بڑھتا جا رہا تھا، آٹے کی پرائسز بڑھ رہی تھیں، چینی کی پرائسز بڑھ رہی تھیں، بجلی کی پرائسز بڑھ رہی تھیں، تیل کی پرائسز بڑھ رہی تھیں۔ اب ڈیل ہونے کے بعد پھر وہی ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ آج جو ہے وہ چینی 160 پر kg ہو گئی ہے، اور آٹے کے ریٹس بھی بڑھ گئے ہیں، اور بجلی کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے۔ تو ہم کس لیے مرے جا رہے تھے؟ یہ ذرا پلیز اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، کیا یہ گورنمنٹ نہیں کنٹرول کر پا رہی، یہ نااہل ہے؟ اس پہ ذرا واضح کیجیے، خاص طور پہ جب الیکشن میں جا رہی ہے گورنمنٹ اور اس کا یہ حال ہے۔ الیکشن میں جا رہی ہو یا نہ جا رہی ہو، ایسی حکومت جس کے ہاتھ کے اندر صوبائی حکومتوں کا اور خاص طور پہ پنجاب کی صوبائی حکومت کا کنٹرول نہ ہو، اور وہاں پہ جو مافیاز ہیں ان کے اوپر مشتمل جو ہے آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا دی ہو، تو پھر بھائی ایسے ہی ہوگا۔ میں اپنے ولاگز کے اندر اس کی نشاندہی کرتا رہتا ہوں، پچھلے دادا پوتا شو میں نے آپ سے عرض بھی کر دیا تھا، بالکل اسی کے لیے مری جا رہی تھی، کیونکہ اگر یہ کام نہ کرتے تو پھر ڈالر گیا تھا 500 کے اوپر، تو پھر پیٹرول گیا تھا 1500 روپے لیٹر کے اوپر۔ اصل حقیقت تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چائنا ہو، وہ سعودی عرب ہو، وہ یو اے ای ہو، وہ قطر ہو، یہ جتنے بھی آپ کے دوست ہیں نا جو آپ کو اپنی جیب میں سے کچھ نکال کے دیتے ہیں، ان سب نے یہ کنڈیشن لگائی تھی کہ آئی ایم ایف کا ٹھپا جب تک آپ کے اوپر نہیں لگتا تب تک آپ نے ہماری طرف رخ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب آئی ایم ایف کا ٹھپا لگوانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ان سے جو 4 چھلڑ ہمیں ملتے ہیں وہ مل سکے، اور وہ $11 ارب کی کمٹمنٹ جو انہی دوستوں نے اور یورپ کے کچھ دوستوں نے کر رکھی ہے
سندھ کے سیلاب زدگان کی بحالی کے حوالے سے وہ بھی ہم نے نکلوانے تھے، اور شرط ان کی بھی یہی تھی کہ IMF کا ٹھپا لگوا لو، وہ تصدیق کر دے کہ آپ کے اکاؤنٹ ٹھیک ہیں تو ہم دے دیں گے. وہ ٹھپا لگوانا تھا سر، باقی یہ چیزیں بڑھنی ہی بڑھنی تھی. اب جو ڈالر کو کنٹرول نہ ہونے کی وجہ ہے وہ بنیادی طور پہ اس سرمایہ کی آمد میں تاخیر کے باعث ہے. نمبر 1، کچھ سازشی تھیوریاں بھی مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو بس آپ دیکھیے نا 300 سے کام نیچے آ گیا نا ڈالر کا، ورنہ تو 350 پہ پہنچ گیا تھا. 319 315 317 کی آوازیں لگ گئی تھیں. ٹھیک ہے، تو اوپن مارکیٹ وہاں پہ جاتی تو انٹر بینک نے بھی آہستہ آہستہ پہنچ جانا تھا. تو تھوڑی دیر کے لیے معاملہ رک گیا نا. تو جو 15-20 روپے کی یا 16-17 روپے کی کمی ہوئی تھی، وہ کمی ابھی وہ کمی ہی اوپر گئی ہے نا، یہاں سے پھر بھی واپس آ سکتا ہے. تو ایک زگ زیگ رہے گا، اور یہ تب تک رہے گا جب تک کہ نئی حکومت نہیں آتی. اور نئی حکومت بھی وہ چاہیے ہمیں جو وفاق اور پنجاب دونوں جگہ کے اوپر حکمران ہو. ہمیں ایک ایسی پارٹی کی حکومت چاہیے، میری بات نوٹ کر لیجئے گا، جس کی وفاق اور پنجاب دونوں جگہ کے اوپر ہو. کیونکہ پورے ملک کی 70% معیشت یا 70% ٹیکس جو ہے وہ تو پنجاب دیتا ہے. تو پنجاب میں سے اگر ٹیکس کی ریکوری کم ہو جاتی ہے اور ٹیکس آفیشل زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا یہاں کا بزنس مین چوری کرنا شروع کرتا ہے، عام بندے کی جیب سے نکلتا رہتا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر پھر وفاق کو دندل پڑ جاتی ہے. وفاق کو جو موت پڑی ہوئی ہے اس وقت، وہ اسی بات کی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، میری اس بات سے تکلیف تو ہوگی، لیکن نیشنل بینک آف پاکستان کا ڈیٹا لے لیجئے، اس کے پاس بزنس کتنا آتا ہے پنجاب سے، یا ڈپازٹس کتنے آتے ہیں. ہاں، یہ نہیں پوچھنا آپ نے کہ وہ قرض زیادہ کس کو دیتا ہے، قرض وہ سندھ والوں کو زیادہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال سندھ بھی اپنا ہے، پنجاب بھی اپنا ہے، لیکن پنجاب انجن آف گروتھ ہے. پنجاب چلے گا تو پورا وفاق چلے گا، پورے وفاق کی معیشت چلے گی. یہ بات پلے باندھ لیجیے. تو جو پنجاب کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب ہے پورے ملک کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے. کراچی کی پورٹ بند کر دیں تو چلیں، ایک آلٹرنیٹو ہمارے پاس موجود ہے گوادر کا. ٹھیک ہے، کراچی کے باہر پورٹ قاسم کا، چلیں وہاں سے ہم کچھ کر لیں گے. لیکن پنجاب نہیں چل رہا نا، اس کے اوپر آپ نے کوئی عثمان بزدار مسلط کر دیا ہے، اس کے اوپر آپ نے کوئی فراگوگی مسلط کر دیا ہے، اس کے اوپر آپ نے کوئی پنکی پیٹنی مسلط کر دی ہے. تو وہ پورے ملک کو لے کے بیٹھ جائے گا. ملک کی چولیں ہل جائیں گی، جو کہ پچھلے 4 سال کے اندر ہلائی گئیں. تو اب ٹھوکا ٹھکائی کر کے کوئی تھوڑی سی چولیں ٹھوکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو تکلیف تو اس کی ہوگی. اگلا سوال جی. السلام علیکم دادا جی. دادا جی بہت شکریہ، آج کے دن آپ نے میرا پہلا سوال چلا دیا. دادا جی اب دوسرا سوال آپ سے پوچھنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ بہت جلد خبر نامہ دوبارہ شروع کریں گے، وہ بزنس نیوز کا، اور ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہمیں دوبارہ سے نیوز ملنا شروع ہو جائیں گی، جیسے کہ پہلے ملا کرتی تھی. پاکستان کا اونلی پلیٹ فارم ہے آپ کا. اچھا دادا جی، آج کا کویشچن یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ فری مارکیٹس کے اپیرنٹلی خلاف لگتے ہیں، جس طرح کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جو ہے وہ اس کے حق میں، یا زیادہ تر جو IMF کے اکانومسٹس ہوتے ہیں وہ ان کے حق میں ہوتے ہیں. لیکن آپ جو ہیں وہ فرماتے ہیں جی کہ کرنسی کو کنٹرول کرنا چاہیے. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال بھی دیتے ہیں. لیکن دادا جی ایک چھوٹا سا سیناریو میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں IMF جو ہے مطلب اگر ہم کرنسی کو کھلا چھوڑ دیں، پاکستان کی اب میں اگر چونکہ ڈالر اب نہیں آ رہے تو پاکستانی کرنسی فرض کرے جی 300 400 500 پہ چلی گئی. اچھا ہوگا کیا کہ ہماری ظاہری بات ہے ہر چیز تو امپورٹ نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں ادھر سے ہی پروڈیوس ہوتی ہیں. تو ہوگا کیا کہ باہر کے ملکوں کی نسبت ہماری جو پروڈکشن ہے یا ہماری جو کاسٹ ہے وہ چیز کی، وہ ہو جائے گی باہر کی دنیا سے سستی. تو کیا ہوگا کہ نیچرلی ہمارا جو بزنس مین ہے وہ کمپیلڈ فیل کرے گا کہ وہ چیزوں کو ایکسپورٹ کرنا شروع کرے. ہوگا کیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایکسپورٹ کریں گے اور ڈالر جو ہے وہ واپس آنا شروع کر دے گا، اور ایونچولی ایک ایکویلیبریم ڈیولپ ہو جائے گا جہاں پر جو ہے نا ہم امپورٹ بیسڈ نہیں ایکسپورٹس بیسڈ اکانومی کے تحت اپنی کرنسی کو جو ہے نا وہ ریل کھاتوں میں مضبوط کر پائیں گے. اس میں قباحت کیا ہے سوائے اس کے کہ غریب آدمی کو روٹی شروع میں کھاتے ہوئے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 1991 میں انڈیا کے پاس صرف $1 ارب رہ گیا تھا جب انہوں نے سونا اپنا بیچ کے تو
فوری طور پہ بندوبست کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت IMF نے ان کو بھی جو ہے نا وہ ٹھینگا دکھا دیا تھا. اس وقت ڈاکٹر منموہن سنگھ اس زمانے کا وزیر خزانہ ہوتا تھا. اس نے وزیر اعظم کو آ کے کہا کہ جی ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم مارکیٹس کھول دیں. اور وہی 1.25 سال کے اندر جو ہے نا وہ نہ صرف وہ جو انہوں نے سونا باہر بیچا تھا وہ واپس خریدا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ سونا اور بھی خریدا. اور اس پالیسی کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ آج سپر پاور کی دوڑ میں اپنے آپ کو شامل سمجھتا ہے. تو پھر آپ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ کیا صرف اور صرف عوام کو بوجھ نہ پڑے اس وجہ سے، یا کوئی اور بھی آپ کی ریشنل ہے؟ کائنڈلی گائیڈ فرمائیے. دیکھیے، میں اس کا مخالف اس لیے ہوں کہ بندے کو صبح اٹھنا چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، تھوڑی سی ویٹ لفٹنگ بھی کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی خوراک کھانی چاہیے، اور اس میں خاص طور پہ پروٹین جو گوشت ہے وہ ضرور کھانا چاہیے، کیونکہ پروٹین کی روزانہ ضرورت ہوتی ہے باڈی کو، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بندے کو دودھ پینا چاہیے، دہی کھانا چاہیے، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے. اور کم از کم 8 سے 10 کلومیٹر واک کرنی چاہیے. یہ تو ہے آئیڈیل سچویشن، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ آئیڈیل سچویشن. اچھا جی، اب آج یہ حقیقت کیا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جب سے میرے اوپر تشدد ہوا ہے، میں 5 کلو سے زیادہ وزن اگر اٹھاؤں تو میرے جسم کے ناقابل بیان حصوں میں تکالیف شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، اس کے دوران ایسی کمپلیکیشن پیدا ہوئی ہیں، جب میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا ہے تو مجھے فیٹ ہضم نہیں ہوتا، میری باڈی کا حصہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی میں نہیں کھا سکتا. نمبر 2 ہو گیا. نمبر 3، میں 2.5 سے 3 کلومیٹر چلتا ہوں تو اس کے بعد مجھے باقاعدہ بیٹھ کے اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. میری باڈی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، گرمی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. مجھے اپنے آپ کو کول ڈاؤن بھی کرنا پڑتا ہے، پانی کی بوتل بھی ساتھ رکھ کے چلنی پڑتی ہے. یہ کراؤ، یہ میری باڈی کی اصل ریئلٹیز ہے. آئیڈیل سچویشن بھی ایک ہوتی ہے جس کے اندر بندے کی صحت بڑی ٹھیک رہتی ہے، وہ ترقی کر جاتا ہے، وہ مطلب کہ دوجا بیاہ بھی کھڑکا دیتا ہے. اور اصل میں گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں جو میں نے آپ سے عرض کر دی. بھائی میری بات یہ ہے کہ ہماری اکانومی کے اندر ایکسٹرا، تمام اکانومیز نے ایکسٹرا جو فائنانس ہوتا ہے اس کو ابزارب کرنے کے انسٹرومنٹ ایجاد کر رکھے ہوتے ہیں. ہماری اکانومی کے اندر پلاٹ کے علاوہ کوئی دوسرا انسٹرومنٹ ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیا گیا. آپ انڈیا کو چھوڑیں، آپ ملائیشیا کی اکانومی دیکھ لیں، آپ انڈونیشیا کی دیکھ لیں. وہاں پہ انہوں نے پہلے وہ انسٹرومنٹ کھڑے کیے کہ جب معاشی خوشحالی آئے گی، ہمارے لوگ بچت کریں گے، تو بچت کرنے کے نتیجے کے اندر وہ کہاں پہ پارک کریں گے اپنی سیونگس. انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے اٹریکٹیو انسٹرومنٹ دیے. انہوں نے مذہب بھی بیچا. انہوں نے کہا کہ جناب آج آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسے نکاح سے پہلے عمرہ کرنا چاہیے یا حج کرنا چاہیے. ابھی اس کے نام پہ حج کا اکاؤنٹ کھولیں اور ہر مہینے 1000 روپیہ یا 2000 روپیہ یا 5000 روپیہ جمع کرواتے جائیں اپنی انکم کے مطابق. 18 سال کی عمر کو وہ پہنچے گا تو اس کا حج کا پورا پیکج میچور ہو چکا ہوگا، تو وہ جائے گا اور حج کر کے آئے گا، اور پھر حج ہی کی شادی ہوگی، ٹھیک ہے. انہوں نے ہمارے یہاں نہیں ہے نا یار. ہم وکیل کریم ڈیڈی کی منت کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک کوئی لانچ کر لے، وہ یہ وہ ہمارا حبیب کو پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم جو ہے وہ مناف کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ کر لو. ہمارے جو فائنانشیل مینجمنٹ ہے ہمارے یہاں، فائنانشیل انٹرپرینور کا تو خیر ہے ہی کوئی تصور نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دیں سائڈ کے اوپر. پیارے بھائی، ہماری اکانومی جیسے ہی 4% کراس کرتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی دفعہ آپ کو مثال دوں کہ منہ کے بل آ گرتی. 5% پہ ہماری اکانومی جیسے ہی ٹچ کرتی ہے اس کے بعد منہ کے بال جا پڑتی ہے. سپلائی لائن کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. مطلب مشرف دور کے اندر اکانومی نے 5% کراس کیا، آپ کے یہاں شدید قسم کی لوڈ شیڈنگ آئی کیونکہ لوگوں کو پیسے آئے. ہر گھر نے 4 اے سی لگا دیے. 4 میرے گھر بھی لگے ہوئے ہیں. ہر گھر نے 4 اے سی لگا دیے. اب لگا ہوا ہے تو چلے گا بھی، کبھی نہ کبھی تو چلے گا. تو جو آپ کا پورا انفراسٹرکچر تھا سپلائی کا، وہ اس کے لیے گیئر اپ ہی نہیں تھا. نتیجے کے طور پہ ٹرپ شروع ہو گئے، تاریں جل رہی ہیں، لوڈ شیڈنگیں پڑ گئیں جو ابھی تک ہم سے سنبھل نہیں پا رہی کیونکہ سسٹم کے اوپر آپ نے اتنا بوجھ ڈال دیا، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو اے سی میں رہنے کا حق نہیں دینا چاہیے، رہیں نا. ایک گھر میں ایک کمرے میں اے سی لگا کے بھی تو رہا جا سکتا ہے نا. آپ نے 4 لگوا دیے لوگوں کو
کیوں؟ لوگوں کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا کہیں اور جگہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے، لوگوں نے ادھر کی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اکانومی کو لے کے جاتی ہے ہیومن ریسورس، ہیومن کیپٹل لے کے جاتا ہے. ہیومن کیپٹل کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ زیرو ہے. خود ہی ریڑھ کھیڑ کے کوئی سیکھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہیومن کیپٹل ہی نہیں ہے. یار جس کی ایف اے میں سے سپلی آ جاتی ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹر بن کے بیٹھا ہے اور لوگوں کا اربوں روپیہ انویسٹ کروا رہا ہوتا ہے. آپ کے پاس کام کا کوالیفائڈ ہیومن ریسورس ہی نہیں ہے. آپ کا بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کر لیتا ہے، ہماری اکانومی اس کو خاطر خواہ نوکری نہیں دے پاتی. 5 سال 10 سال 8 سال دھکے کھانے کے بعد وہ باہر چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو اس کے شائن شان جاب نہیں مل رہی ہوتی. ہمارا انٹرپرینیور کہتا ہے جی لمس سے جو پڑھ کے بچہ آتا ہے وہ ہمارے بارے میں نہیں آتا، وہ تنخواہ اتنی مانگتا ہے کیونکہ وہ اس کی فیکٹری اتنا نہیں کما رہی کہ وہ ایم ڈی کے طور پہ یا سی ای او کے طور پہ لمس کے گریجویٹ کو ہائر کر سکے. تو پھر لمس گریجویٹ نے باہر ہی جانا ہے یا پھر بریانی نان اسٹاپ کھولنی ہے، بریانی.com کھول کے بیٹھ جانا ہے اس نے. ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اس لیے مخالف ہوں کہ اکانومی کو اس طرح کھولنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کمپنی بہادر کا نظام واپس لے آئے. اب گورا نہیں آئے گا آپ کے پاس، اب چینا آئے گا. اور چینا آئے گا، ایک آئے گا یا 2 آئیں گے اور پوری کی پوری فیکٹری کو وہ سنبھال کے بیٹھ جائیں گے جس کے اندر 500 مزدور کام کرتے ہوں گے. وہ ان 500 کو ایکسپلائٹ کریں گے. ان 500 سے کمایا جانے والا پروفٹ ڈالر کی صورت میں پھر باہر لے جائیں گے. ہماری اکانومی پھر افورڈ نہیں کر سکے گی اس کو. ٹھیک ہے؟ ہم اس بات پہ خوش ہو جائیں گے اس کو جاب مل گئی گھر کے پاس، لیکن اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہوگا، اس کی جو ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہوگی، اور وہ ایکسپلائٹیشن یہاں پہ بھی نہیں رہ رہی ہوگی، وہ بھی باہر جا رہی ہوگی. تو چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں لے کے آئیں. آپ اتنی دفعہ ڈیویلیوشن کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے 12 روپے کا ڈالر دیکھا ہوا ہے. میں نے 24 روپے کا ڈالر استعمال کیا ہوا ہے یار عمرہ کرتے ہوئے، اور زیادہ دور نہیں، یہ 91 92 کی بات ہے. 24 کا تھا یا 28 کا تھا. میں گیا تھا تو میں نے چینج کروائے تھے، مجھے اس لیے یاد پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اب آپ دیکھیں ڈالر 300 پہ پہنچ گیا یار. تو اس کے نتیجے میں ہماری ایکسپورٹس تو آسمان کو وجنی چاہیے تھیں. میں صدقے جاؤں آپ کی. بزنس مین کہتے ہیں کہ ڈیویلیوشن کے نتیجے میں ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، ایکسپورٹس ویلیو ایڈیشن کے نتیجے میں بڑھتی. آپ اپنی ایکسپورٹ کی ویلیو ایڈیشن تو کرتے نہیں ہیں. دنیا بھر کا تھکڑ قسم کا 40 کاؤنٹ کا دھاگا آپ بناتے ہیں. 60 پہ جاتے ہوئے موت پڑتی ہے، مشینیں جو ہے نا پٹاخے مار جاتی ہیں. کیوں؟ میاں منشا نے 1 ارب کا پلانٹ لے لیا ہے، 1 کروڑ روپیہ اس نے ورک فورس کی ٹریننگ پہ نہیں لگایا. الحمدللہ 2 پلانٹ لیے تھے، دونوں کے دونوں بند ہو گئے. یہ ہمارے سیٹ کی مینٹیلٹی ہے. اس کی مینٹیلٹی ایگزیکٹلی وہی ہے کہ 18 سال دا ایک نہ ملے 9 سال دے 2 لے آؤ. حالانکہ اس کو کون سمجھائے کہ جو 18 سال کے بندے نے کام کرنا وہ 9 سال کے 2 لوگ نہیں کر سکتے. لیکن ہے، آپ مائنڈ سیٹ چینج نہیں کر سکتے. وہ بندہ اپنی ذہنیت اپنے ساتھ لے کے قبروں میں جائے گا. حالانکہ سب سے پروگریسو بزنس مین ہے پاکستان کا، رسک بھی لینے پہ یقین رکھتا ہے، لیکن گھوم پھر کے پراپرٹی میں آ گیا واپس. مکان بنا کے فلیٹ بنا کے بیچنے شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہمارا وہ انٹرپرینیور ہی نہیں ہے جو ہائی ٹیک کی طرف جائے. ہمارے جو آئی ٹی کی ہائی ٹیک آئی ٹی ہے نا، آئی ٹی میں جو گئے ہیں وہ بھی ڈیٹا انٹری کے اوپر لگے ہوئے ہیں، سستے کام کر رہے ہیں. وہ بھی سستی ویب سائٹس بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. وہ بھی کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہے، بہت کوئی بڑا ہائی ٹیک. ایک نیٹ سول نے کیا تھا، ہم نے نیٹ سول والے غوری برادران کے ساتھ کیا کیا؟ بیچاروں نے بڑی مشکل سے اپنی عزت اور کمپنی بچائی ہے. ایسے پاکستانی اس کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے امریکہ کے اندر. تو خیر آپ کا سوال ہے، میرا اختلاف اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس صورت میں اکانومی کو آپ اوپن اپ کریں گے، آپ تباہ ہو جائیں گے. میں آخری بات آپ کو بتاؤں، ہم ایک ادارے میں کام کرتے تھے. ادارہ جو تھا وہ پروفٹ نہیں کما رہا تھا. ٹھیک ہے؟ کمپنی نے سی ای او بدلا. سی ای او نے کہا ہر چیز اوپن کر دیں. سی ای او صاحب نے ہر چیز اوپن اپ کی. انویسٹر نے جو پیسہ اگلے 2 سال کے لیے رکھا ہوا تھا اگلے 6 ماہ میں سی ای او صاحب نے اڑا دیا. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد انہوں نے مرسیڈیز کی گاڑی کی چابی واپس کی کمپنی کو اور باہر نکل گئے.
اور کمپنی جو تھی وہ بک گئی اور ہم بے روزگار ہو گئے. اور اگر وہ 2 سال کے جو سرمایہ رکھا ہوا تھا وہ سرمایہ کم از کم 2 سال تو کمپنی چلتی, ہو سکتا ہے ان 2 سال کے اندر کمپنی اوپر چلی جاتی. ٹھیک ہے, انہوں نے آگے 3 ماہ کے اندر وہ سرمایہ بلے لگا دیا. اوپن اپ کر دیں, اسپینڈ کریں جناب, ہولڈنگ لگائیں, ایڈورٹیزمنٹ دیں, لوگوں کو انٹرنشپ کے اوپر بڑی بڑی تنخواہیں دیں. میری بھی تنخواہ ڈبل کر دیتی انہوں نے. ٹھیک ہے, نتیجے کے طور پہ جو 2 سال میں سرمایہ ختم ہونا تھا اگلے 3-4 ماہ میں ختم ہوا, 6 ماہ میں کمپنی بک گئی. اور وہ بڑے آرام سے انہوں نے اپنی بھی نئی سیریز کی مرسیڈیز لی تھی, جو کہ جب وہ چلاتے تھے آئی چندی گڑھ روڈ پہ تو پہیوں سے آوازیں نکلتی تھیں. ٹھیک ہے, تو لیکن جاتے ہوئے وہ اس کی چابی انہوں نے واپس کی, تھینک یو ویری مچ کہا, اور وہ چلے گئے. انہوں نے جا کے نیا ادارہ جوائن کر لیا ہوگا نا, یا اپنا ادارہ کھول لیا ہوگا. ہمارا تو 350 بندوں کا بیڑا گرک کر گئے نا. تو ہر چیز کو انڈیا کا یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو ساتھ لے کے چلے, اس کو امپروومنٹ کیا. اکیلے میں ترقی نہیں ہو سکتی بھائی. اکیلے فائنینشیل سیکٹر کو کھول دیں گے تو سارا آپ کا ملک اڑ جائے گا. میں ابھی بھی اس چیز کے اوپر بلیو کرتا ہوں. اس پہ مزید آپ کا نقطہ نظر بھی سننے کو تیار ہوں اور ڈائیلاگ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. موجودہ ورک فورس کی حالت میں, موجودہ انڈسٹری کی حالت میں اور موجودہ معیشت دانوں کی صورت کے اندر آپ والا فارمولہ لگایا جائے گا تو ہمارا بیڑا غرق ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.